بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے اور کئی گھنٹے ہو چکے ہیں کہ موٹر وے بند ہے۔ کل بھی موٹر وے کو بند رکھا گیا تھا۔ یہ پشاور اسلام آباد موٹر وے ہے، یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ٹول پلازا ہے اور بہت ساری مسافر گاڑیوں کو بھی واپس بھیجا گیا، لوگوں کو واپس بھیجا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت خواتین کارکن یہاں پہ موجود ہیں، شازیہ ناز مجاہدہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ فرمائیے، ایک معاملہ جب عدالت میں ہے تو سڑکوں پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سڑکوں پہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں میں اپنے کیسز دیکھے ہیں۔ یہ جب بھی جمہوریت کے اندر ہم رہتے ہوئے یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ ان کے پریشر جب تک ہم ڈیولپ نہیں کرتے، عدالتیں بھی آپ کو پتہ ہے رات کے 12 بجے بھی لگ جاتی ہے، 1 بجے بھی لگ جاتی ہے اور کوئی بھی فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی واپسی کے لیے ہمارا پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہی عدالتیں ہیں اور یہی روڈ ہے۔ تو جب تک فیصلہ نہیں آتا تو ہم تو روڈوں پہ ہی رہیں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لینے کے لیے اس وقت تک ہم روڈوں پہ رہیں گے جب تک ہماری لیڈرشپ ہمیں کہیں گی۔ اکثریت میں آئی ہے پی ٹی آئی، یعنی پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں، اس کے باوجود سڑکوں پر ہیں۔ اکثریت میں آئی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے تو سارے کینڈیڈیٹ کلین سویپ ہم نے کیا ہے۔ تو اس میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح 9-9 ہر جگہ سے اسی طرح کاٹ کے، تو یہ پھر ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ کسی کے اوپر پریشر ڈالیں گے، کسی کو آدھی رات کو لے جائیں گے، 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے ان کو ہراس کر کے اسی طرح کاٹیں گے، تو پھر آخر میں تو ہماری حکومت ہی چلی جائے گی۔ تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا۔ اس طرح تو عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی جب پورے عوام نکلی تھی اور سب کے ساتھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے چٹے دیکھی تھی کہ سب پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال رہے تھے، اور اس میں میڈیا کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ، میرے تو پی کے 79 کے اس میں میں تمام پولنگ اسٹیشنوں پہ گئی ہوں، صرف ایک میڈیا پتہ نہیں ایئروائی کون سا تھا کہ وہ آئے ہیں، کہیں پہ بھی نہیں تھا۔ تو میں تو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ کہ کیوں آپ لوگوں کو بھی منع کی؟ آپ کو تو میں نہیں، کیونکہ آپ تو وہ جدوجہد والے انسان ہو کہ جب زکوڑی پل کے نیچے مجھے جب دھمکیاں ملی تھی تو آپ نے ہی جو ہے وہاں پہ سب کچھ دیکھا تھا۔ پولنگ اسٹیشن سینکڑوں کی تعداد میں صرف پشاور میں تھے، ٹھیک ہے، جی۔ اور ایک بندہ جو ہے نا وہ سینکڑوں پولنگ اسٹیشن کے اوپر تو نہیں پھر سکتا۔ اتفاق سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس پولنگ اسٹیشن میں ہو وہاں پہ آپ نے میڈیا کو نہ دیکھا ہو۔ تو میرا پی کے 79 کے میں چیف الیکشن ایجنٹ تھی، تو میں سب پولنگ اسٹیشنوں کا وہ کر رہی تھی۔ تو جتنے پولنگ اسٹیشن میرے اس میں تو مجھے تو کئی، جس طرح پہلے ہر جگہ پہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ 10 میڈیا کے لوگ آتے تھے، تو اس دفعہ نہیں آتے تھے، صرف آبزرور تھے الیکشن کمیشن کے، اور وہ بھی پتہ نہیں کیسے انہوں نے رپورٹ کی ہوگی مجھے نہیں۔ آپ کو میڈیا کے کام پہ بھی تھوڑا سا ہے، تحفظات ہیں آپ پہ نہیں ہے لیکن بہت سارے۔ چلے مجھ پہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ عائشہ بانو سابق ایم پی ہے، کیا ہوا ہے اور کیا ہوگا؟ آپ کو کچھ لگتا ہے، کوئی آئیڈیا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آئیڈیا تو ہمیں تھا، اور آئیڈیا ہمیں اس لیے تھا کہ دیکھیں یہ ایک سیریز آف ہراسمنٹ ہے۔ یہ سیریز آف ہراسمنٹ تو چلتی رہے گی، کیونکہ یہ ڈے 1 سے جو سٹارٹ ہوا ہے کہ جی پہلے لوگوں کو اٹھانا، پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن نہ اناؤنس کرنا، لوگوں کو ہراس کرنا، FIR کاٹنا، پھر اس کے بعد جب الیکشن جو ہے کرتے کرتے جب مجبور ہو کے الیکشن اناؤنس کر لیا، پھر ان کے پیپرز ریجیکٹ کرانا، پھر وہ اپیل ٹریبیونل کے پاس جا کے پھر دوبارہ، تو یہ ایک سیریز آف ہراسمنٹ ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ پتہ تھا سب کو کہ یہ ہوگا، اور آگے بھی ابھی ہم لوگ پریپیئرڈ ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے بھی ہم ریڈی ہیں۔ تو دیکھیں یہ اسی سیریز کا وہ ہے کہ یہ ابھی اس میں الیکشن میں یہ جو ریگنگ تھی وہاں پہ ڈبے نہیں بدلے گئے، تو ڈبوں کے بعد کا جو تھا وہ ریگنگ وغیرہ ہو گئی، تو ریگنگ ہوتی ہے، الیکشن سے پہلے بھی ریگنگ ہوتی ہے، الیکشن کے درمیان میں بھی ہوتی ہے اور الیکشن کے بعد میں بھی ہوتی ہے۔ تو آج ہم لوگ جو کھڑے ہیں، دیکھیں یہ ہم لوگ کھڑے اس لیے ہیں کہ RO صاحب نے اور DRO صاحب نے، ان سب لوگوں نے اوتھ ہے لیا، دے آر آل انڈر اوتھ۔
اوتھ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اوتھ کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی بھی ایسا فیصلہ، کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف جائے گا، اور جو بھی اس کے وہ اوتھ جب اٹھاتے ہیں تو آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، کھڑے ہیں، میں ایز اے ووٹر آئی ہوں کیونکہ میرے حلقے کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے فارم 45 ہم لوگ جمع کر کے اس کی جو ہے نا رزلٹ کمپائل کر کے آئے ہیں۔ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت چکا ہے، تو یہ لوگ کس طریقے سے جو ہے نا اس کو ڈیٹس وہ ریگ کر کے اور اس کا وہ انہوں نے ان کو وہ کرا دیا ہے کہ جی دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیت گیا ہے۔ تو آج آنے کا ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ اپنی کینڈیڈیٹس کے ساتھ سولیڈیرٹی میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں کورٹ سے انصاف ملے گا۔ اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گھروں میں بیٹھ جائیں اور ہمیں خود سے انصاف ملے گا، تو وہ تو کبھی نہیں ملا ہے۔ ہمیشہ پی ٹی آئی اس طرح سڑکوں پہ نکلی ہے اور ہم لوگ اپنا حق جانتے ہیں اور حق لینا بھی جانتے ہیں، حق لینے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا، پرامن تھا یا نہیں تھا، یہ الگ بحث ہے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو جو ہدایات دی ہیں کہ احتجاج کرنا ہے، پرامن طریقے سے کرنا ہے، یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی یہاں سے خواتین، بچے، بوڑھے، مریض، تو راستہ بند کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ جس کے ساتھ بچے ہیں، جہاں پر ایمبولینس ابھی آپ کے پیچھے ایمبولینس گزری ہے، ہم لوگ جن کے ساتھ لیڈیز ہوتی ہیں، ایمبولینس وغیرہ، ان کا راستہ ہم نہیں روکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کا تو یہ آج چوتھا دن ہے، تو یہ تو پھر آر او صاحب کو، ڈی آر او صاحب کو چاہیے نا کہ وہ ان لوگوں کے اوپر رحم کریں۔ ہم لوگ تو پہلے ان کے دفتر کے باہر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈے 1 پہ کیا ہوا تھا۔ وہ تو آپ کو جو کینڈیڈیٹس تھے جن کا حق تھا، بائی لا ان کا رائٹ تھا کہ الیکشن کمیشن اور وہ آر او سے جا کے ملتے، کیا وہ چھوڑ رہے تھے؟ کیا وہ چھوڑ رہے تھے؟ نہیں چھوڑ رہے تھے نا، ہماری کینڈیڈیٹس کو اندر جانے نہیں دے رہے۔ الیکشن ایجنٹ کی تو دوسری بات ہے کہ وہ اندر جائیں۔ تو یہ ہمارا پہلا دن نہیں ہے، ہم لوگ 4-5 دنوں سے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آر او کے دفتر کے سامنے۔ ہمارے آر او صاحب بھی بھاگ جاتے ہیں، ڈی آر او صاحب بھی بھاگ گئے ہیں، اور یہ لوگ غائب ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ اپنا فیصلہ، ریگنگ وغیرہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ اپنا اوتھ یاد رکھیں، آپ لوگ ابھی بھی انڈر اوتھ ہیں، آپ لوگ اپنا فیصلہ قانون اور کانسٹیٹیوشن اور جو رزلٹ فارم 45 ہے اس کے حساب سے آپ اپنا فیصلہ دیں، فیصلہ سنائیں، جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ جہاں تک آپ نے دیکھا ابھی آپ کے پیچھے ایمبولینس گزری ہے، ہم نے جانے دی ہے، کسی کو نہیں روکا ہے، جس کے ساتھ فیملیز ہیں، بچے ہیں، ان کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ گزریں۔ اور جن کو آپ نہیں جانے دے رہے وہ آپ کے ووٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ہمارے ووٹرز ہیں، لیکن میجورٹی لوگ جو ہے خود وہاں پر آ کے ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ یہاں پر خود آ کے ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے، جن کے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ ان کے حساب سے جیت چکے تھے، لیکن انہوں نے آر او صاحب نے رزلٹ صحیح دینے سے انکار کیا ہوا ہے، اور وہ ابھی مطلب رزلٹ ان کا کمپرومائز کر دیا انہوں نے۔ محترمہ اپنا تعارف بھی کرائیے اور یہ بتائیے کہ جب تک مطلب آپ کو انصاف نہیں ملے گا آپ کے مطابق یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی طرح؟ السلام علیکم جی، میرا نام گل نسرین ہے، میں ریجن کی وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ یہ تو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے ہر بار انصاف کے لیے بھیک مانگی ہے، ہم نے دھرنے دیے ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ہر وقت انصاف کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، دھرنے دینے پڑتے ہیں۔ تو میں یہ آپ بھی اس ملک کے شہری ہو، آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا، ہم جیت کی خوشی منا رہے تھے، تو ہمارے آر او اور ان کے آفس بند ہو گئے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ، جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو اندر نہیں چھوڑا جا رہا تھا، کیونکہ اندر ریگنگ ہو رہی تھی اور ہماری رزلٹ چینج ہو رہے تھے۔ تو آپ اس بات پہ یقین کرتے ہو کہ 9 مئی کو ہمارے عام عوام کور کمانڈر ہاؤس چلے گئے ہوں گے اور انہوں نے یہ سارا کام کیا ہوگا؟ یہاں پہ جب الیکٹڈ کینڈیڈیٹ کو، جس نے عوام کا سب سے زیادہ مینڈیٹ لیا تھا، وہ اندر اس کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا، وہ اپنی جیت کا بھیک مانگ رہے تھے ڈی آر او اور آر او سے۔ تو ڈی آر او اور آر او اس وقت اپنی نوکری کی قربانی دے دیتے، کیونکہ روزی رسان اس کا نہ کوئی ادارہ ہے نہ کوئی اور بندہ ہے، روزی رسان اس کا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اگر اس میں ایمان ہوتی اور وہ اپنی قسم پہ یقین رکھتے تو وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں اور میں یہ رزلٹ چینج نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کینڈیڈیٹ کے ساتھ برا نہیں کیا ہے، انہوں نے ہمارے عوام، غریب عوام کے ساتھ، پہلے غریب عوام روڈوں پہ نکل کے اپنی بجلی کے لیے، اپنے گیس کے لیے، اپنے آٹے کے لیے ان لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ آج انہوں نے اپنا حق، جو ان کا ہر بندے کا ذاتی حق ہے، انہوں نے استعمال کیا ہے
اور پھر بھی انہوں نے وہ حق بھی ان لوگوں سے ہم لوگوں سے چھین لیا ہے. تو پھر آخر ہمیں بتائے ہم کہاں جائیں؟ اس پاکستان سے نکل کے ہم کس سے اپنے لیے حق مانگے, اپنے لیے انصاف مانگے؟ کیونکہ انصاف کے ادارے بھی رات کو بڑے لوگوں کے لیے لگ جاتے ہیں اور غریب لوگوں کے لیے ان کے دروازے بند ہوتے ہیں. یہ تو عمران خان کی بات بہت آج ثابت ہوئی ہے کہ جو ایک بکری چوری کرے تو اس کو 10 سال قید اور 5 سال قید, اور جو ایون فیلڈ میں اپنے لیے فلیٹ خریدے تو وہ پھر بھی آزاد پھر رہا ہے, اور آج ان کو وہ لیڈر بن رہا ہے, اور وہ اپنے لیے ادھر ادھر سے بھیک مانگ کے اپنی کرسی بچا رہا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کرسی دی ہے وہ آپ لوگوں نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ دھرنا اس وقت جاری رہے گا جب ان غریب عوام کو اپنے ووٹ کا حق نہیں ملا ہے. یہ اپنے لیے نکلے ہوئے ہیں, یہ کسی کینڈیڈیٹ کے لیے نہیں نکلے. جی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھ ہے کہ ان کے ہاتھ سے جس طرح ریت پھسلتی ہے نا, ان کے ہاتھ سے یہ حکومت اور سارا کچھ جو ہے کرسیاں ساری چیزیں یہ ریت کی طرح پھسل رہی ہیں. وہ بھی مجبور ہیں, ہر قسم کے ہتھ کنڈے وہ کریں گے. اور یہ ریگنگ وغیرہ یہ ابھی جو جس طرح آپ کو کہا نا کہ یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہے جو کہ چلے گا, اور ابھی آگے بھی بہت کچھ چلے گا. ابھی تو یہ آگے بھی جو کام کریں گے وہ بھی آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں وہ ایپیسوڈ آنے پہ ابھی بہت باقی ہیں. اچھا, یہ ایک تاثر ہے کہ جہاں پر آپ جیتے ہیں, تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جہاں سے جیتے ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جہاں سے ہارے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہو گئی. نہیں دھاندلی دیکھیں, فارم 45 ہمارے پاس سب کا حلقے کے ہے نا, فارم 45 آپ کے پاس آپ کا ثبوت ہے. اگر ہمارے فارم 45 کو آپ کو اعتراض ہے تو آپ اس کے اوپر دیکھ لیں, تھم امپریشنز لگے ہوئے ہیں, اس کی ویریفیکیشن آپ کر لیں, نادرا سے کر لیں, سگنیچر چیک کرا لیں, سارا کچھ چیک کرا لیں. ہم نے فارم 45 کوئی گھر سے بیٹھ کے خود تو نہیں بنائے نا, الیکشن کمیشن کی دی ہیں. پہلے ایک زمانے میں جب یہ رول تھا تو لوگ پولنگ ایجنٹس جو تھی وہ اپنے ساتھ فوٹو کاپی فارم 45 کی لے کر جاتی تھی, وہ بھی ایکسیپٹیبل تھا. اب تو آفیشیلی فارم 45 آپ کو ملتا ہے, اور جتنے ہماری کینڈیڈیٹس ہیں وہ فارم 45 اب اور الیکشن کمیشن کا اپنے ساتھ جو ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے اسی فارم 45 پہ جو رزلٹ آیا ہے اس کا ہم پوچھ رہے ہیں. اور دھاندلی اگر ان کو کہیں پہ لگتا ہے کہ دھاندلی ہے تو 100 بسم اللہ آ کے چیلنج کریں, ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جس حلقے پہ جہاں پر ان کو اعتراض ہے آ کے پوچھیں, لیکن ہمارا حق ہے ایز اے جو ہے نا, مطلب ایز اے ووٹر یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے حق کا پوچھیں. جی آخری بات. اچھا, یہ وہاں پہ سٹارٹ سے ان لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں تھے, کیونکہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ وہ فارم 45 46 نہیں دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ پکچر لے لے اور ہم نہیں دیتے. یہ حیدرآباد پولنگ اسٹیشن 2 3 4 سب کا جو ہے انہوں نے ایک جو ہے گئی اور سب کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کو نہیں دینے. پھر میں نے شور مچایا, میں نے کہا یہ تو ہمارا حق ہے, میں تو ٹیچر کے سامنے آگے بدتمیزی تو کبھی نہیں کروں گی, لیکن میرے علاج سے پیسے گزرنا پڑے گا تب جو, لیکن فارم 45 46 حاصل کر کے رہوں. اسی طرح ہر پولنگ اسٹیشن پہ ان لوگوں نے پولنگ ایجنٹس کو یہ پرووائڈ نہیں کی, اور سیریل نمبر بھی وہ نوٹ نہیں کرا دیتے. ایون کہ بیلٹ بک نمبر, جب ہم ایک پولیس اسٹیشن پہ اتنی زیادہ بیلٹ بک میں نے دیکھے تو مجھے اس وقت سے شک لگا کہ میں نے کہا کہ یہ تو دھاندلی کے چکر میں اتنی زیادہ تو نہیں آتے, اس کا تو ایک لمٹ ہوتا ہے. پھر وہاں سے وہ جب اس کا سیریل نمبر نہیں دے, بلکہ آخر ٹائم تک میں نے اس پہ لڑائی بھی کی ہے, آخر ٹائم تک انہوں نے نہیں دیا. تو اسی وقت سے مجھے لگا کہ یہ ان لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ہم نے سب کو ٹریننگ اتنی زبردست دی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہاں صبح بھی فارم 42 کی جگہ آپ لوگوں سے فارم 45 46. ایک آخری بات, ایک بات یہ بتاتی ہوں کہ آپ ذرا جو لوگ جیت گئے ہیں, ہمارے کینڈیڈیٹ کو ہار دیا ہے, آپ ذرا ان سے بھی پوچھیں کہ آپ اپنا فارم 45 ہمیں دکھا دینا. اس دن تو ایک ہماری ایجنٹ نہیں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے اس دن تو 8-9 ایجنٹس بیٹھی ہوئی تھی, سب کو ایک جیسا فارم 45 دیا گیا ہے. ساروں کو انڈے ملے تھے, کسی کو 10 ووٹ ملے تھے, کسی کو 100 ووٹ ملے تھے. ایک ہمارا کینڈیڈیٹ تھا جس کے ووٹ جو تھے نا وہ 2 لفافوں میں ہم نے بھر دیے, اور پھر اس پہ اسکاچ ٹیپ ہم نے لپیٹا کہ کہیں ہمارے ساتھ دھاندلی نہ ہو جائے. لیکن ان کا ارادہ کچھ اور تھا, وہ پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی نہیں کروا سکے تو انہوں نے کمرے بند کر کے RO کے ساتھ ہمارا رزلٹ چینج کر دیا. جناب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین رہنما ہیں ان کے خیالات بھی جانیں, اور میرے عقب میں آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ جمع ہے. موٹر وے بند ہے, یہ دوسرا دن ہے اور کوئی چوتھا دن ہے کہ احتجاج پشاور میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا جاری ہے. بہت شکریہ.